بنی اسرائیل نے فلسطین واپسی کے بعد یہودا قبیلے کو یروشلم سے نکال دیا۔ اس کی وجہ ان کی معاشی بدماشی تھی۔ یہ لوگ سود خور تھے۔ انہوں نے چند برسوں میں پورے اکنامک سسٹم کو یرغمال بنا لیا تھا اور بنی اسرائیل کے باقی 10 قبائل ان کے باج گزار ہو گئے تھے۔ لہٰذا ایک دن 10 قبیلے اکٹھے ہوئے اور بنو یہودا کو یروشلم سے نکال دیا۔ یہ لوگ اس کے بعد دریائے اردن کے مغربی کنارے پر آباد ہو گئے۔ ان کی تجارت پر بھی پابندی لگ گئی، جس کے بعد ان کے پاس صرف 2 کام رہ گئے تھے۔ یہ بھیڑ بکریاں چراتے تھے اور یروشلم میں لوہے کی بھٹیوں میں مزدوری کرتے تھے۔ یہ شام کے بعد شہر میں نہیں رہ سکتے تھے۔ یہ اس سلوک پر روز گڑ گڑا کر اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آ گیا اور اس نے ان میں حضرت داؤد علیہ السلام کو بھجوا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں 2 خوبیوں سے نواز رکھا تھا۔ ان کی آواز بہت شاندار اور پر اثر تھی۔ وہ گاتے تھے اور سننے والوں کی دھڑکن رک جاتی تھی۔ ان کی یہ خوبی انہیں بہت جلد دربار تک لے گئی۔ اس زمانے میں فلسطین میں بنجمن یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین قبیلے کی حکومت تھی۔ سال بادشاہ تھا۔ بادشاہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بجاتے اور گاتے سنا تو وہ ان کا فین ہو گیا اور انہیں اپنے دربار میں موسیقار کی نوکری دے دی۔ آپ اس زمانے کے 2 ساز ہارپ اور سوتھی بجانے کے ایکسپرٹ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آواز شاندار دے رکھی تھی، چنانچہ بادشاہ کی کوئی تقریب حضرت داؤد علیہ السلام کے گانے اور بجانے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تھی۔ یہ بائبل اور بنی اسرائیل کا ورژن ہے۔ قرآن مجید نے صرف لحن داؤدی کا ذکر کیا ہے۔ آپ کی عمر اس وقت 10 سے 15 برس کے درمیان تھی۔ آپ کا دوسرا فن نشانہ تھا۔ وہ بچپن سے رسی میں پتھر باندھ کر نشانے کی پریکٹس کیا کرتے تھے۔ اس پریکٹس نے آپ کو یہودا قبیلے کا سب سے بڑا نشانچی بنا دیا۔ آپ پھلوں سے لدے ہوئے درخت پر کسی ایک پھل کا تعین کرتے تھے، رسی گھماتے تھے اور آپ کا پتھر صرف اسی پھل پر لگتا تھا اور صرف وہی ٹوٹ کر نیچے گرتا تھا۔ اس زمانے میں حضرت سمیعول علیہ السلام نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کا تعلق لاوی قبیلے سے تھا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھا اور فوراً پیشن گوئی کر دی کہ یہ بنی اسرائیل کا اگلا بادشاہ اور پیغمبر ہوگا۔ بائبل میں حضرت داؤد علیہ السلام کا پورا واقعہ بک آف سمیعول میں درج ہے۔ بہرحال قصہ مختصر، 1012 قبل مسیح میں گورتھ قوم نے یروشلم پر حملہ کر دیا۔ وہ لمبے قد کے خانواہ لوگ تھے۔ گولت ان کا بادشاہ تھا۔ قرآن مجید نے اس کا نام جالوت بیان کیا ہے۔ گولت کا قد 9 فٹ تھا۔ وادی الیہا میں دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا بھائی بنی اسرائیل کی فوج میں شامل تھا۔ آپ علیہ السلام اسے کھانا دینے کے لیے لشکرگاہ آئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ گولت میدان کے درمیان کھڑا ہے۔ اس نے پورے جسم پر لوہا اور تانبا چڑھا رکھا ہے، صرف اس کا ماتھا خالی ہے۔ وہ بنی اسرائیل کو للکار رہا تھا، لیکن کوئی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے باہر نہیں نکل رہا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے تھیلے میں ان کی رسی اور 5 گول پتھر تھے۔ آپ علیہ السلام نے رسی میں ایک پتھر باندھا اور دوڑ کر گولت کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بمشکل اس کے گھٹنوں تک آ رہے تھے۔ گولت نے گڈریے اور بچے سے لڑنے سے انکار کر دیا۔ اس نے بنی اسرائیل کی لان تان بھی شروع کر دی، جبکہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی رسی سر پر گھمانے لگے۔ تقریر کرتے ہوئے گولت جوں ہی ان کی طرف مڑا، رسی میں بندھا پتھر سیدھا اس کے ماتھے پر اس جگہ لگا جہاں لوہا اور تانبا نہیں تھا۔ یہ چوٹ ناقابل برداشت تھی۔ وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح زمین پر گر گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی کی تلوار اٹھائی اور اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ سب کچھ چند سیکنڈ میں ہو گیا اور لوگ سکتے کے عالم میں دیکھتے رہ گئے۔ یوں بنی اسرائیل جنگ جیت گئے۔ بادشاہ سال نے اس کے بعد اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دی اور انہیں اقتدار میں شریک کر لیا۔ یہاں سے بنو یہودا کی عزت کی بحالی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 1010 قبل مسیح میں بادشاہ کے انتقال کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے اور ملک بنو یہودا کے قبضے میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بعد ازاں حضرت داؤد علیہ السلام کو پیغمبری، بادشاہت اور کتاب تینوں سے نوازا۔
توریت کے بعد اللہ تعالیٰ کی دوسری کتاب زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری۔ اللہ نے لوہے کو بھی ان کی انگلیوں میں مسخر کر دیا۔ لوہا آپ کے ہاتھ میں موم ہو جاتا تھا۔ بنو یہودا مشکل دنوں میں لوہار بن گئے تھے۔ یہ لوگ دھاتوں کا کاروبار کرتے تھے۔ دھاتوں کا بزنس آج بھی یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا خاندان بھیڑ بکریاں چرانے کے ساتھ ساتھ ذرا بختر بھی بناتا تھا۔ آپ علیہ السلام بھی یہ فن جانتے تھے۔ اللہ نے آپ کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا، چنانچہ آپ علیہ السلام اوزار کے بغیر انگلیوں سے لوہے کے ٹکڑے موڑ کر ذرا بختر بنا لیتے تھے۔ آپ علیہ السلام وصال تک یہ کام کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں فلسطین پر بنو یہودا زور آور ہو گئے۔ یہ لوگ اس زمانے میں یودحاز اور یہودی کہلاتے تھے۔ میں بات آگے بڑھانے سے قبل آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، یہ لوگ دھاتوں کو سمجھتے تھے، چنانچہ سونے اور چاندی کا کاروبار بھی کرتے تھے۔ مراکو کے شہر فیض میں یہودیوں کا محلہ تھا۔ یہ وہاں زیورات بنا کر بیچتے تھے۔ یہودی یا جودی انگریزی زبان میں پہنچ کر جیو اور جیوش ہو چکا تھا۔ فیض کے یہودی بھی جیو کہلاتے تھے۔ جیو کی وجہ سے ان کے زیورات جیولری کہلانے لگے، چنانچہ جیولری کا لفظ جیو سے نکلا ہے۔ لیکن یہ بہت بعد کی بات ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کی طرف واپس آتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہودیوں کو لوہاروں اور گدریوں سے حکمران بنا دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی سلطنت کی حدیں بھی نیل سے لے کر دریائے فرات تک پھیلا دیں۔ آج کا سعودی عرب، گلف کی ریاستیں، عراق کا بڑا حصہ اور پورا اردن اور شام اس ریاست کا حصہ ہوتا تھا، اور یروشلم اس کا دارالحکومت تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام 1010 سے لے کر 970 قبل مسیح تک 40 سال حکمران رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی اور نبوت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 700 بیویاں اور 300 کنیزیں تھیں۔ ان سب سے اولاد تھی۔ آپ علیہ السلام کی ملکہ سبا یعنی بلقیس سے بھی شادی ہوئی۔ وہ یمن کی رہنے والی تھیں اور سیاہ فام تھیں۔ ان کی اولاد سیاہ فام تھی۔ یہ ایتھوپیا، زمبابوے، ساؤتھ افریقہ اور یوگنڈا میں آباد ہوئی۔ یہ لوگ بیٹا جیو کہلاتے تھے۔ ایتھوپیا میں آج بھی بیٹا یہودیوں کا 2700 سال پرانا سیناگوگ موجود ہے۔ افریقہ کے سیاہ فام یہودیوں کو اسرائیل نے 1980 اور 1990 کی دہائی میں ایتھوپیا سے نکالا تھا۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی ایئر لفٹ تھی۔ اس کا نام سولومن آپریشن اور آپریشن موسس تھا، اور ان کے ذریعے 22,000 سیاہ فام یہودیوں کو ہوائی جہازوں کے ذریعے ایتھوپیا سے نکالا گیا تھا۔ آپریشن سلومن میں 14,325 سیاہ فام یہودیوں کو 36 گھنٹوں میں نکالا گیا۔ یہ آج تک ورلڈ ریکارڈ ہے۔ اس کے لیے جہازوں کی سیٹیں نکال کر انہیں حال نما بنا دیا گیا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لایا جا سکے۔ اس آپریشن میں 2 مرتبہ ایک ہی طیارے میں 1088 اور 1112 لوگ بھی لائے گئے، اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ یہ سیاہ فام یہودی آج بھی اسرائیل میں موجود ہیں۔ یہ یمنی یا بیٹا کہلاتے ہیں۔ یہ لڑاکے اور بدتمیز ہیں، لہٰذا دوسرے یہودی انہیں پسند نہیں کرتے۔ آپ یہاں یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اسرائیل میں ایرانی یہودی سب سے زیادہ مہذب، شائستہ اور ہر دل عزیز سمجھے جاتے ہیں۔ یہ لوگ ایران کیسے چلے گئے تھے اور ایران سے واپس کیسے آئے، یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے باقی 10 قبائل پیچھے رہ گئے اور اقتدار یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ یہ لوگ زیادہ شادیاں اور زیادہ بچے پیدا کرتے تھے، لہٰذا ان کی آبادی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ یہاں سے بنی اسرائیل اور یہودی الگ الگ ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے 10 قبائل غائب ہو گئے اور یہودی غلبہ اختیار کرتے چلے گئے۔ لاوی قبیلے نے جلد اس حقیقت کو تسلیم کر لیا۔ یہ ان کے ساتھ مل گئے اور سیناگوگ کے منتظمین بن گئے۔ آج بھی 90% ربی لاوی ہوتے ہیں۔ یروشلم کو حضرت داؤد علیہ السلام نے دارالحکومت بنایا تھا، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 957 قبل مسیح میں شہر کے عین درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسجد اقصیٰ کے گرد پہلا یہودی ٹیمپل تعمیر کرایا۔ یہ یہودی روایات میں فرسٹ ٹیمپل کہلاتا ہے۔
جبکہ مسلمان اسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ مقدس ترین اثاثہ ہے۔ یہ انگریزی میں آرک آف کووننٹ کہلاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر لکڑی کا ایک صندوق ہے جس میں وہ 2 تختیاں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے لے کر آئے تھے۔ اس میں اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بکری اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشہور زمانہ عصا کا ایک حصہ ہے۔ عصا کا دوسرا حصہ برطانوی شہر برمنگھم کے مصری عجائب گھر میں رکھا ہے۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو وادی سینا سے ارض مقدس لے کر آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حفاظت کے نقطۂ نظر سے مقدس ترین عبادت گاہ اسے مسجد اقصیٰ کے نیچے کسی غار میں دفن کر کے اس کے اوپر فرسٹ ٹیمپل بنا دیا۔ یوں یہ ٹیمپل یہودیوں کی مقدس ترین عبادت گاہ بن گیا۔ یہ ان کا قبلہ بھی ہے۔ یہودیوں کی ریاست چلتی رہی، لیکن پھر 586 قبل مسیح، آج سے 2500 سال قبل، ایرانی بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا اور بیرونی دیوار کے سوا پورا فرسٹ ٹیمپل توڑ دیا۔ یہ دیوار بعد ازاں دیوار گریہ بنی اور یہ آج یہودیوں کا مقدس ترین مقام ہے۔ بخت نصر نے اس کے بعد پورا شہر تباہ کیا، یہودیوں کو غلام بنایا اور انہیں لے کر ایران آ گیا۔ آج کے عراق کا شہر بابل اس زمانے میں ایران کا دارالحکومت ہوتا تھا۔ بخت نصر نے یہودیوں کو بابل کے مضافات میں آباد کیا اور ان سے دوبارہ وہی کام لینا شروع کر دیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبل فرعون مصر میں لیتا تھا۔ یہ راج مستری اور مزدور بنا دیے گئے اور ان سے بگور لی جانے لگی۔ یہ یہودیوں کی تاریخ کا مشکل ترین دور تھا۔ ان کے زیادہ تر انبیاء اس دوران بابل اور ایران میں مبعوث ہوئے۔ حضرت دانیال علیہ السلام، جنہیں ڈینیل بھی کہا جاتا ہے، ایران میں تشریف لائے۔ ان کا روزہ مبارک ایرانی شہر شوش یعنی سوس میں ہے۔ مجھے وہاں حاضری کا موقع مل چکا ہے۔ آپ علیہ السلام علم رمل کے بانی تھے۔ یہودی 200 سال تک ایرانیوں کے غلام رہے۔ سائرس اول، جسے ذوالقرنین کہا جاتا ہے، وہ آیا۔ اس نے بابل فتح کیا اور یہودیوں کو آزادی دلائی۔ اس نے انہیں یروشلم واپس جانے کی اجازت بھی دے دی، جس کے بعد یہودی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک حصہ واپس چلا گیا۔ یہ لوگ بعد ازاں اسرائیلی یہودی کہلائے۔ فرسٹ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی کی بیرونی دیوار اس وقت تک سلامت تھی۔ وہ اس سے جا کر لپٹ گئے اور رونا شروع کر دیا، جس کے بعد یہ دیوار صرف دیوار نہ رہی بلکہ یہ دیوار گریہ بن گئی۔ ان لوگوں نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ سائرس دی گریٹ نے انہیں اس کی اجازت دی تھی۔ یہ یہودی روایات میں ایڈکٹ آف سائرس کہلاتا ہے۔ یہ یروشلم میں یہودیوں کا سیکنڈ ٹیمپل تھا، جسے بعد ازاں رومن نے آ کر گرا دیا تھا۔ یہودیوں کے دوسرے حصے نے ایران میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ یہ لوگ شروع میں ایرانی یہودی اور بعد ازاں اشک نازی کہلانے لگے۔ ترکمانستان اس وقت ایران کا حصہ تھا۔ اشک آباد اس کا دارالحکومت تھا اور بڑا شہر تھا۔ ایرانی یہودی اشک آباد میں سیٹل ہو گئے تھے، لہٰذا یہ اشک نازی کہلاتے تھے۔ اشک نازیوں کی چند شاخیں جرمنی، پولینڈ، روس اور لتوانیا میں آباد ہو گئیں۔ ان کی زبان یدش تھی، جو فارسی، عربی اور ایسٹرن یورپین زبانوں کا مجموعہ ہے۔ اشک نازی بے انتہا ظالم، سازشی اور مکار لوگ ہیں۔ دنیا میں زیادہ تر فساد انہی لوگوں نے پھیلایا۔ اسرائیل کی 75% فوج اشک نازیوں پر مشتمل ہے۔ بینجامن نیتن یاہو بھی اشک نازی ہیں۔ ان کا والد بن زیون نیتن یاہو پولینڈ کا اشک نازی تھا، جبکہ والدہ ضلع سیگل لتھوانیا کی اشک نازی تھی۔ دوسری طرف اشک نازیوں کا ایک بڑا حصہ ایران میں رہ گیا۔ یہ لوگ 2700 سال ایران میں آباد رہے۔ 1980 کی دہائی تک اسرائیل کے بعد دنیا میں یہودیوں کی سب سے بڑی آباد کاری ایران میں ہوئی تھی۔ یہ لوگ انقلاب کے بعد ایران سے نکلنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ یہ اپنی نقل مکانی کا ذمہ دار آیت اللہ خمینی، ایرانی انقلاب اور پاسداران کو سمجھتے ہیں، چنانچہ یہ 45 سال سے اس کا بدلہ لے رہے ہیں۔